سر سب سے پہلے لیٹس ٹاک اباؤٹ واٹس گوئنگ آن. ایک ابھی جیو پولیٹیکل شفٹ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ انڈیا کو شاید اسی نظر سے دیکھا جا رہا ہے سب کانٹیننٹ میں جس طرح رشیا کو یورپ میں دیکھا جاتا ہے ایز اے ڈسرپٹر, رائٹ, for the lack of a better word, maybe as a Frankenstein created by the US away. And with the Trump administration being very unhappy with the import of Russian oil by India and the refusal to stop doing so, تو ان کا ٹیرف انہوں نے بڑھا کے 50% پہ وہ لے آئے. اب پاکستان پہ کیونکہ 19% پہ ٹیرف ہے, ہم ایک اسٹریٹجکلی فیوریبل پوزیشن میں ہیں جہاں ہم اگر اپنی کچھ پالیسیز کو ٹھیک کریں, ہم کاسٹ آف پروڈکشن کو لو کریں, ہمارے ایکسپورٹس یہاں سے بہت مطلب ٹیک آف کر سکتے ہیں. تو واٹ ڈو یو تھنک نیڈس ٹو بی ڈن ناؤ کہ ہم اس موقع کو سب سے زیادہ مطلب وی ٹیک ایڈوانٹیج آف اٹ؟ تھینک یو مشال. بات یہ ہے کہ ایز فار انڈیا از کنسرنڈ اینڈ دے آر بائنگ crude oil from the Russia. In fact, I think this is just a reprimand to the Modi government and to the India, and nothing, anything serious. Okay. As they have imposed 25% additional tariff on them. اور simply speaking کہ انڈیا ان کا نیچرل الائی بن چکا ہے امریکہ کا. اور جیسے گھر کی بات ہوتی ہے نا, بچے کو تھوڑی ڈانٹ ڈپٹ ہوتی ہے, اس کو اسٹرکچرڈ کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے, تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ although this is a good opportunity for the Pakistan on the face of it, اور but at the same time ہمیں اس کو یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ یہ کوئی لانگ ٹرم کوئی پالیسی شفٹ ہے امریکہ کا. اس میں وہ انڈیا کو اسٹرکچر کرنا چاہتے ہیں کیونکہ انڈیا ایک بہت ورلڈ ارینا میں اور اسپیشلی یو ایس کے ساتھ ایک بگڑا ہوا بچہ بن گیا ہے, پیمپرڈ چائلڈ. اور اس نے جس طریقے سے بیہیو کیا ہے انڈیا میں, جیسے آپ دیکھیں کہ اس نے امریکہ میں بھی قتل کیا سکھوں کا, پھر کینیڈا میں بھی کیا, تو اس نے یہ سوچ لیا تھا کہ میری ہیجمنی جو ہے وہ میں ایشیا میں بھی قائم کر رہا ہوں اور میں دنیا میں جہاں بھی جاؤں وہ جا کے میں جو چاہے کر لوں. تو یہ تھوڑا سا ان کو انہوں نے ریپریمانڈ کرنا ہے اور اس کو اسٹرکچرڈ کرنا ہے تاکہ وہ سسٹم کے اندر چلے. تو یہ تو ہو جائے گا. باقی رہے گی پاکستان کی بات, تو نو ڈاؤٹ پاکستان ہیز ریپڈ آؤٹ فروٹس فرام اٹ. اور ہمارے اسپیشلی ہم نے ایک بریوری شو کی ہے اور ہم نے انٹرنیشنل ارینا میں ایک اپنے آپ کو بریو بٹ رسپانسیبل کنٹری شو کیا ہے اور اسٹیبلش کیا ہے. ہم بڑے عرصے سے یہ دعوے تو کرتے تھے لیکن لوگ شاید یقین نہیں کرتے تھے, لیکن اس ایپیسوڈ میں انہوں نے یقین کر لیا ہے کہ پاکستان واقعی ایک بریو بٹ رسپانسیبل کنٹری ہے. اور اب اس کے جو ہمیں فروٹس ہیں وہ ملنے شروع ہوئے انشاءاللہ, اور ہماری گرین پاسپورٹ کو بھی عزت ملے گی. اور ایز فار کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس از کنسرنڈ اینڈ ہماری جو 19% کی وجہ سے جو ہمیں اس کے بینیفٹس ملنے چاہیے وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ لنکڈ ہیں ود اوور کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس. اگر ہماری کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ٹھیک نہیں ہوگی تو ہمیں 19% نہیں 0% بھی اگر کر دیں گے تو بھی شاید ہم اس کو ریپ آؤٹ نہیں کر سکیں گے. تو لہٰذا اس کی ضرورت یہ ہے کہ ہم اچھا کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس جو پاکستان کا ایشو ہے, ایک اور بڑا ایشو ہے یہ کہ پچھلے جولائی میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمارا جو امپورٹ ہے, جو ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ ہے, کرنٹ اکاؤنٹ 2 بلین سرپلس پہ تھا اور اب 40% ہماری انکریز ہوئی ہے اس میں. تو اس میں ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم اپنی ایکسپورٹس کو کیسے بڑھا سکتے ہیں, ویدر وی آر آپٹنگ فار دا امپورٹ لیڈ اکانومی اور دا ایکسپورٹ لیڈ اکانومی. تو اگر ہم ایکسپورٹ لیڈ اکانومی پہ جانا ہے تو اس کا مطلب ہے ہمیں ایٹ لیسٹ کوئی $30 بلین کی ایکسپورٹس کو ہمیں بڑھانا ہوگا. ابھی ہماری جو ایکسپورٹس ہیں وہ 30 ہیں تو اس کو ہمیں 60 پہ لانا ہوگا. تو اچھا یہ جو امریکہ کے ساتھ ہمارا یہ جو لو افیئر چل رہا ہے تو اس میں آئی ہوپ کہ ہماری کو $2-3 بلین کی ایکسپورٹ تو بڑھیں گی انشاءاللہ, اسی سال بڑھ جائیں گی. لیکن یہ کہ ہمارا $2-3 بلین سے کام نہیں بنتا نا, ہمیں ایٹ لیسٹ $30 بلین کی ایکسپورٹس بڑھانی ہے. اچھا اس کے لیے ہمارے پاس مسلز بھی ہیں, ہمارے پاس مٹیریل بھی ہے, ہمارے پاس شاید ویژن بھی ہے, لیکن شاید ہمارے پاس جو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہے اس کی پراپر انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. جب تک ہم اپنا مارک اپ ٹھیک نہیں کریں گے, آلدو کہ 22% سے وی ہیو سلائڈ ڈاؤن اٹ ٹو دی 11%, لیکن اس کے بعد بھی ہماری بجلی ہے, گیس ہے, اس کے ایشوز ہیں. پچھلے سال تو ہم بچ گئے کہ ہماری جو فارن ریمیٹنس ہیں
وہ $38 بلین پہ چلی گئی اور اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا. لیکن اس سال مجھے فیل ہوتا ہے کہ شاید ہم اتنا 38 پہ شاید نہ جا سکے, ہو سکتا ہے اسی پہ اسٹے کریں یا تھوڑا سا کم ہو جائے. تو اس لیے ہمیں ان ساری چیزوں کو بڑا مائنوٹلی دیکھنا ہوگا. ہم FPCCI میں دیکھتا ہوں پالیسی ایڈوائزری بورڈ کو, میں اس کا چیئرمین بھی ہوں. تو ہمارا کام ہی ریسرچ کرنا ہے اکنامک پالیسیز پہ, ایکسپورٹ پہ. تو ہم یہ بڑا سیریسلی دیکھتے ہیں کہ ہمیں اپنی ایکسپورٹ کو دیکھنا ہوگا, بڑھانا ہوگا, اور اس کے لیے ہمیں اپنی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کو ٹھیک کرنا ہوگا. اور آئی تھنک کہ اس کے لیے ہمیں اکنامک ریفارمز کی ضرورت ہے, اسٹرکچرل ریفارمز کی ضرورت ہے, کیونکہ ہم تقریباً کوئی 1000 ارب روپے کی بجلی میں لاسز کرتے ہیں ہر سال. اینڈ ان ایڈیشن ٹو دیٹ 1000 ارب روپے ہم لاس کرتے ہیں جو گورنمنٹ جو اونڈ انٹرپرائزز ہیں ان میں لاس کرتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں جب ہم اپنا اسٹرکچرل ریفارمز کریں گے تو یہ 2000 ارب کی ہم سیونگ کریں گے. IPPs ایک اور اس کے علاوہ ہمارے یہاں مینس ہے کہ اس میں بھی ہم تو, لیکن وہ سالو نہیں ہوا, وہ کچھ اس میں ریڈیوس ضرور ہوا ہے, وہ بھی ہمارے شور مچانے سے. لیکن اگین اس میں بہت بڑا کشن ہے اور بہت بڑی اس میں ہمیں ریفارمز کی ضرورت ہے, اور اس میں بلکہ میں سمجھتا ہوں سرجری کی ضرورت ہے. تو اس چیز کو ہم ٹھیک کریں گے. 2-3 ایشوز ہیں, انہی کو اگر ہم ٹھیک کر لیں گے تو پاکستان کی اکانومی اسکائی راکٹ ہوگی.